अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं उस्ताद अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर शो एक दिन के वक्फे के बाद, क्योंकि सैटरडे को होता है, आज संडे को कर रहे हैं हम। लेकिन टू स्टार्ट विद, जिन लोगों ने हमारा जो जेएनएन लीक्स का जो सिलसिला था उसमें हमें वो लोग अप्रोच कर रहे हैं। मैं एक शो उसके ऊपर करूंगा, जेएनएन लीक्स के हवाले से काफ़ी लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन भेजी हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अलहदा से बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने नोट नहीं किया हुआ नंबर और ईमेल एड्रेस, वो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस पर आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और हमें बताएं कि आप कहाँ-कहाँ पे पाकिस्तान के मुतालिक कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जो कि रिपोर्ट की जानी चाहिए। हम उसको जेएनएन लीक्स के हवाले से ज़रूर पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है आज, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 3-4 टॉपिक्स हैं। असल में जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा है कि वो एनआरओ नहीं देंगे और ऑब्वियसली जो रेफरेंस है वो जहांगीर तरीन वगैरह का जो एक सिलसिला चल रहा है उस हवाले से है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे वो लैंड क्रूजर लेना जो है वो जरा उसके ख्वाब छोड़ दें। और ये हमने देखा है कि कुछ लोगों ने ख्वाब इस तरह के नहीं, ना सिर्फ उनके शर्मिंदा ताबीर हुए हैं, बल्कि वो इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ ने कल एक इशाइया रखा हुआ है अपोजिशन के लीडर्स के लिए। अब उसमें क्या पीडीएम का रिवाइवल होने जा रहा है, ये भी देखेंगे। फिर शहबाज शरीफ ने अपना केस जो था वो लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले लिया है, जो कि उनके लिस्ट के ऊपर नाम आया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वो बाहर जाना चाहते हैं। वो केस वापस ले लिया उन्होंने। अब वो क्यों लिया है, मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। फिर कल एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है और वो है चौधरी निसार साहब। चौधरी निसार साहब जो हैं वो ओथ लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली का फाइनली। और जो 2.5 साल उन्होंने उसको लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि एमपीए भी बना जा सकता है। तो हल्फ लेंगे तो देखेंगे कि उसमें वहां पे क्या सूरत हाल होती है। साथ साथ जो जेकेटी का ग्रुप है उसकी क्या सूरत हाल चल रही है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं और इकोनॉमी पे बड़ी जबरदस्त खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि कल जीडीपी के हवाले से 3.94 का जो फिगर दिया गया है, उस पे जबरदस्त किस्म की बहस चल रही है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये फज फज किए गए हैं फिगर्स। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि ये जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त एक खुशखबरी है। तो इन तमाम उमूर का जरा जायजा लेंगे टाइम परमिटिंग। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल मोहम्मद शाहिद साहब, और उनसे बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ रखेंगे जनाब ब्रिगेडियर फारूक साहब, हमारे फायर ब्रांड स्पीकर। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वाइक साहब जनाब, वालेकुम साना अस्सलाम। भाई। थैंक यू सर। अच्छा जनरल साहब, आपसे जरा मैं शुरू करता हूँ कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल सियासी तौर पर पूरी एक सिनेरियो जो है, उसमें आप क्या होता हुआ देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर है और बल्कि उनको यहाँ तक कहना पड़ गया कि अगर हुकूमत भी चली जाए तो मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो ये इशारा ये इंटरनल अपनी पार्टी के लोगों को कर रहे हैं या बाहर के लोगों को कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार भाई, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम, कि उनको अब फ्री रन मिलेगा लेकिन हर्डल्स के साथ। लेकिन मेरा ख्याल ये है, अल्लाह के फजल से उन्होंने अब ही हैज कॉट द बुल बाय द हॉर्न्स, जिसको कहते हैं ना जी। उन्होंने ये जितने लोग जो करप्शन में मुलविस थे, चाहे उनके करीबी जुल्फी बुखारी चाहे हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, उन्होंने इनको पकड़ लिया। He has become a fearless man that he used to be in his cricketing days, and I see a new spark in him now. मैं ये समझता हूँ अल्लामा इकबाल का शेर कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये जो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। अच्छा, मकसद कहने का मेरा ये है कि अब ही इज गोइंग टू गेन स्ट्रेंथ। ये आज मेरी बात आप नोट कर, ही इज गोइंग, क्योंकि उन्होंने ये जहांगीर तरीन हो, जुल्फी बुखारी हो, करीबी जितने लोग हैं, इनको रिपोर्ट्स जरूर होंगी, एंड ही मस्ट बी थिंकिंग, बट नाउ ही हैज पुट हिज फुट डाउन। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, भी आपने जिक्र किया, देखें, प्रिंसिपल स्टैंड को अल्लाह ताला भी उस बंदे की सपोर्ट करता है। Absolutely. इस वक्त पाकिस्तान में बम्पर वीट क्रॉप हुई है। देखें जी, क्या बात। मैं खुद भी इसमें थोड़ा सा क्योंकि करता हूं, मैं आपको बताऊं अल्लाह ने जो मदद की है इसकी। ये जो आप कह रहे हैं ना जी कि जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल होगी 4%, मैं कहता हूं इससे कम हो ही नहीं सकती। आपकी बम्पर वीट क्रॉप हुई है, शुगर केन क्रॉप हुई है जी।
آپ کی پلسز بھی ہوئی ہیں, مکئی مونگ شونگ یہ مکئی بھی چیزیں, اور مکئی زبردست ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے اس سال ریکارڈ توڑ ایگریکلچر, اور ایگریکلچر جو ہے وہ بیک بون ہے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ جہانگیر ترین وغیرہ یہ جو ہے نا جی, یہ اب پتنگے ہیں جو کچھ دیر کے لیے برسات میں نکل کے ایک دم ایک غول اڑتا ہے اور پھر ان کے پڑ جڑ جاتے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ کے آدمی بزدار سے ملے اور اینڈ میں کہتے ہیں جی ہمیں فنڈ دے دیں. جہانگیر ترین کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی پیچھے. تو یہ تو اس طرح کی تھوڑی سی بات چیت کر رہے ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں ایک چیز اب میرے خیال عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ادھر ہی از اپ اگینسٹ ایوری بڈی, ٹھیک ہے نا جی, کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بھی کہ آنکھ بند کر کے لائلٹی کے بیسس پہ نہیں چلا جا سکتا. اینڈ therefore he has decided once for all کہ اب whatever is the fate, he is enough is enough. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے الٹیمیٹلی جو ان کا اپنا مسمم ایک فیتھ ہے کہ اوپر سے میں اگر پکڑ لوں گا تو نیچے ٹھیک ہو جائے گا. سانپ اگر 200 فٹ کا بھی ہو, اگر اس کا سر پکڑ لے نا, ٹاپ کو پکڑ لے, وہ ویسے ہی مار جاتا ہے. بات تو پاکستان کو سیدھا کرنے کا جو ان کا خواب ہے وہ اگر اپنے ساتھیوں سے ہے تو یہ شہباز شریف ہوں, یہ کوئی اور ہوں, یہ بچنے والے اب نہیں ہیں. He has decided and I think he is going to now move on. ٹھیک ہے. اچھا اس میں برگیڈ صاحب آپ کی اوپینین کیا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ فائنل اوورز ہیں, اب اس میں سلاگ اوورز میں آپ ریلیکس نہیں کر سکتے, ٹک نہیں کر سکتے, آپ یہاں پہ آپ نے یو ہیو ٹو ہٹ اٹ ہارڈ. اب جو صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی پریشر ہے, انٹرنل پریشر بھی ہے, پارٹی کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر جو بھی بندہ ہے, جو بھی ان کے قریب پڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جناب کو نو ہی لا لے. اچھا زلفی بخاری کو دیکھیں, دوسرے کو دیکھیں, ہر بندہ جو ہے وہ کرپشن کے چکر میں پڑا ہوا ہے. چودھری سرور غلام سرور صاحب جیسے جو لوگ ہیں, اگر وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں تو پھر یہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے یہ تو اس کے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا. تو عمران خان کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ایکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعد بھائی. میرا خیال ہے عمران خان جو ہے نا وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک گاڈ گفٹڈ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے کیونکہ خود نیک اپنا اور ایماندار آدمی ہے. پاکستان کے عوام ٹرسٹ اس کو کرتے ہیں ود دیئر منی کہ بھائی ماضی کی طرح یہ ہمارے پیسے کھا نہیں جائے گا, اور غریب خدا ترس ہے, غریب کی خدمت کرنے والا, غریب کے بارے میں سوچتا ہے. تو اس لیے یہی اس کی اسٹرینتھ ہے. ویسے تو غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ یہ اگلے 2 سال اس نے, اب جس آپ نے کہا نا کہ وہ جائے گا, یہ سلاگ اوورز ہے, یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہہ دی کرکٹ کی زبان میں, اور اس نے ابھی فلیٹ آؤٹ جانا ہے. فلیٹ آؤٹ یہ بالنگ کرائے گا, چھکے بھی مارے گا, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو جہانگیر ترین ٹائپ لوگ ہیں یا کچھ اور ایس کے وزراء اس کی کیبنٹ میں, میرا خیال ہے اس کی اپنا سٹیچر, عمران خان کا اپنی پرسنالٹی کا روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ وہ لوگ دے ڈونٹ اسٹینڈ اینی ویئر ان فرنٹ آف ہیم. زلفی بخاری کا کیا سٹیچر ہے جی 3 سال پہلے؟ واٹ واز ہی؟ کیا اس کی پولیٹیکل گرومنگ ہے, کیا اس کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے؟ وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے وہ عمران خان کا وہاں پہ he used to look after عمران خان in لنڈن, اس کی فنڈ ریزنگ وغیرہ یہ تمام چیزیں, اور سمارٹ آدمی ہے, اس کو لے آیا یہاں پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ اور کوئی روایتی سیاست دان اس کے ساتھ ہے, وہ اگر ابھی آپ دیکھیں نا برگیڈ صاحب یہ جو گروپ ہے جے کے ٹی کا, اس میں لوگوں کو آپ دیکھیں, وہ جو نام میں ایک لے لیتا ہوں, جو اون چودھری وغیرہ جیسے لوگ ہیں, یہ عمران خان کی چائے کی پیالیاں اٹھایا کرتے تھے, ان کی کوئی اوقات نہیں تھی. اس نے ان کو فرام نو بڈی یہاں پہ لے آیا ہے, اور ان کو دیکھیں آج وہ بلیک میل کر رہے ہیں جا کے عمران خان. دیکھیں جی, جہاں تک اس گروپ کا تعلق ہے, ان کے لوگوں کی اب آپ کامنٹ سنیں, جس طرح انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے, لگتا ہے ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہوا ہے. سافٹ ویئر ہیز بین اپڈیٹڈ, کیونکہ انہوں نے جو باقی چیزیں تو چلتی ہیں, سیاست اور یہ تمام چیزیں, سیاست میں جوڑ توڑ دھمکیاں, لیکن جو انہوں نے بجٹ والی دھمکی دی تھی نا,
that is not acceptable to the state of Pakistan. It is not acceptable to any idara of Pakistan. कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम बजट को सबोटाज करने के तहत तुम्हारी औकात क्या है? तो उनको औकात में मेरा ख्याल है लाया गया है. एंड दे बीन टोल्ड कि फिर गेट रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस. ये सब इलेक्टेबल टाइप लोग हैं इन द सेंस. अच्छा सर, ये इलेक्टेबल के साथ साथ इसको एक चीज और ऐड भी कर लें कि इलेक्टेबल भी हैं, और दूसरी बात ये है कि इनका मैं समझता हूँ कि जब ये आए थे उस वक्त की इनकी टैक्स रिटर्न्स और जब ये अभी एज ऑफ टुडे इनको देखा जाना चाहिए कि इनके असासे कितने बड़े हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये मोटरसाइकिल से जो आए थे वो लैंड क्रूजरों तक कैसे पहुंच रहे हैं. देखें जी, बात बड़ी क्लियर है. इनमें से एक तो एवरी ईयर दे सपोज टू फाइल देयर एसेट्स, ये पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं. और दूसरी बात ये है कि अगर किसी के एसेट जरा बढ़ते हैं हद से ज्यादा, बियॉन्ड मीन्स होते हैं, तो वो एकदम नोटिस में आ जाते हैं. ये पाकिस्तान के जो हमारे, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस के इदारे जो है वो नजर रखते हैं इन चीजों के ऊपर, इसलिए, और होना भी चाहिए, कि उनको पता लगता है कि कौन जो है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहा है, कौन माल बना रहा है, कौन ठेकों में किकबैक्स ले रहा है. तो अच्छी बात है. प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल बता दिया, एक इनडायरेक्ट वार्निंग है उन लोगों को कि भाई फिर रियासत जो है फिर वो भी अपना काम कर सकती है. तो मेरा ख्याल है वो अब झाग की तरह बैठ जाएंगे, नंबर एक. नंबर दो ये है कि जहांगीर तरीन जो है वो FIA के सामने जाएगा. मैंने तो ये कहा, आप पेश हो और अपने आप को क्लियर कराएं ऑन मेरिट. ठीक. अभी जो जनरल शायद ने इंपॉर्टेंट बात की है, जो SAPM आए हैं एग्रीकल्चर के, जमशेद चीमा साहब क्या कमाल के आदमी है, नजरियाती PTI के आदमी है, खुद एग्रीकल्चर का उनका बिजनेस का बहुत बड़ा ग्रुप है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स का. वो जनाब पिछले 1.5 महीने से तो उन्होंने तो तहलका मचाया हुआ है. और अब ये चीजें सामने आ रही, पहले को बताने वाला नहीं था कि जनाब ये इतनी रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है. सिर्फ ये नहीं, ये वाकई GDP देखें ना. अब तो PMLN भी आज मान गई है कि नहीं 3.94 नहीं, 4 नहीं, चलो 3% तो होगा. तो कहाँ 6 महीने पहले बात हो रही थी -0.4% GDP ग्रोथ. अब 3% तो PMLN मांग रही है. अगर PMLN 3% मान रही है, इसका मतलब ये 3.944% बिल्कुल ठीक है. उसकी बड़ी वजह और है, $28 बिलियन पाकिस्तान में आया रेमिटेंसेस में इन द फर्स्ट 10 मंथ्स, ये पिछले 12 महीने में, पहले 10 महीने. $28 बिलियन, अनथिंकेबल, अनबिलीवेबल. आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें 1 बिलियन से ज्यादा हो गया. 100 नहीं जी, 1 बिलियन क्रॉस कर गया. इट इज नाउ 1.2 और 1.3 बिलियन डॉलर्स. जी. मैं हैरान हूं. यहाँ पे मैं लाहौर की नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों की खबर मुझे मिल रही है. रियल एस्टेट बूम चल रहा है पिछले 8 महीने से. इंडस्ट्रीज का बूम चल रहा है. सीमेंट सेल्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बढ़ रही है जी. ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड प्रोडक्शन, गाड़ियों वाले कह रहे जी हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन. तो आफ्टर ऑल ये जितनी मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड प्रोडक्शन, it is all money is in circulation, and despite COVID, and that despite COVID, and remember this is a COVID economy. This is a COVID economy. तो लिहाजा to cut it short, जहांगीर तरीन ग्रुप नो गो, वो झाग की तरह बैठ गए, उनको अपनी हैसियत बता दी गई है. नंबर 2, इमरान खान will go flat out. He will complete his 2 years. ठीक है ना जी. और देखें, मैंने कल ट्वीट किया, मैंने कहा यार डेकेड ऑफ डैम्स, 10 डैम्स जो कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे इस वक्त हैं, यार ये तो कमाल हो गया पाकिस्तान में. हम तो सोच ही नहीं सकते थे. यहाँ पे तो रेंटल पावर प्लांट लगते थे, उसमें भी पैसा लोग खा गए, पीपल पार्टी वाले. या पीपल पार्टी के शुरू के दौर में वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आ गए. वो शायद असद खान उनका एक एडवाइजर होता था बेनजीर का, जिन्होंने ये पावर प्लांट लगाए, हपको से शुरू किया, उन्होंने हमारा दिवालिया निकाल दिया. और PMLN ने क्या किया, एक्सट्रीमली लॉजिस्टिक एंड हेवी एंड एक्सपेंसिव LNG और कोल फायर प्लांट की तरफ चले गए. चलो उससे ये है कि थोड़ा बिजली कंट्रोल ही मैं मानता हूँ, वो लोड शेडिंग उस तरह की नहीं है, लेकिन ये जा रहे हैं डैम्स की तरफ. 10 हाइड्रो पावर, ऊपर से अल्लाह की शान देखें, सब पॉलिटिकल पार्टीज को मैं सपोर्ट करता हूँ जिन्होंने ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के, चाइनीज, ये मुशर्रफ के दौर से शुरू हो गया था. अभी एक इनॉग्रेट हो गया 1100 मेगावाट, और जनाब दिसंबर में K3 हो जाएगा 1100 मेगावाट. So see the boom which is taking place in this country.
इंशाल्लाह। और अच्छा, ये अब अल्लाह ये जानता रूम है, की जो ये मैं एक रूम जुमला की जो बोल आप दूं, बात कर, ये अल्लाह जी जानता है कि इमरान खान की किस्मत में है कि ये मोहम्मद डैम 2025 की इनॉग्रेशन विल बी इन पावर, अल्लाह जानता है। दामिर भाषा 4500, 2028 में हाँ 2028 हाँ क्या उसकी इनॉग्रेशन जो होगी, इनॉग्रेशन मीन कि जब एक्चुअली वो कमीशन हो जाएगा, क्या हाँ। इमरान खान की वो किस्मत में है? तो लिहाजा ये मैं आपको बता रहा सर हूँ, बड़े वो तो जबरदस्त चलें, काम जो हो भी रहे हैं। किस्मत में होगी, लेकिन उसने बुनियाद तो डाल दी ना, मसला ये है। अच्छा बुनियाद जन डाल साहब, एक दी, चीज मुझे, बुनियाद डाल दी। हाँ जन साहब एक चीज जरा बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जी एक पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लंदन में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो खामखा में एक गेम खेलता है कि मुझ पे कातिलाना हमला हो गया और मुझ पे जनाब ये हो गया। उधर से जैसे वो गेम खेली जाती है, इधर से मरियम जो है वो ट्वीट करने शुरू कर देती है, शहबाज शरीफ ट्वीट करने शुरू कर देता है। मतलब ये एक तमाशा लगा हुआ है, इतने यानी ये इनका चीप लेवल है कि एक बंदा वहां पे लेन देन का उनका कोई मामला है आपस में, और वो बेलिफ आया हुआ है, तो इन्होंने ये पूरा ड्रामा कर दिया कि जी जैसे, और अटैक कर रहे हैं फौज के ऊपर कि जी फौज वाले जो है वो इस तरह ही करते हैं, वो हमारे खिलाफ हैं, ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ जो हमारी पुरानी लीडरशिप है वो देखें पाकिस्तान को कहां पे लेके जाना चाह रही आप बिल्कुल सही इसरार भाई बात कर रहे हैं। इनफैक्ट यू सी, एक चीज मैं आपको बता दूं, दे सी नो फ्यूचर नाउ एज फार एज है। पाकिस्तान इज कंसर्न। ये ये जो फ्रस्ट्रेशन नजर आ नवाज रही है फैमिली मुझे। है ना जी, ये इनकी अब फ्रस्ट्रेशन है, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। वैसे मैं आपको एक और चीज भी थोड़ा एक आपको बता दूं, मैं जाती तौर पे ये नवाज शरीफ की फैमिली को जानता हूँ। तो एक शादी पे मैं मिला था इनके एक बड़े करीबी रिश्तेदार से, तो मैंने कहा यार ये जो नवाज शरीफ हैं, इनका इंटेलेक्ट क्या। उसने कहा जी आप खानदान को पता है इनका इंटेलेक्ट कोई नहीं, हम तो हैरान है कि पाकिस्तानी कौम ने इसको लीडर कैसे बना दिया। आई मीन ओए, देयर फैमिली हिमसेल्फ इज सरप्राइज्ड। द मैन डजंट हैव अ कंसंट्रेशन स्पैन ऑफ मोर देन 2 मिनट्स। ठीक है ओए, जी, उसको सिवाय नॉर्दर्न एरिया की सैर करने के और आता ही कुछ नहीं। उसको इस चीज का शौक है, सड़कों का थोड़ा शौक था, सड़कें बढ़ के उसने बना दी क्योंकि उसको शौक है। बाकी जहां तक रहा ताल्लुक उसका कि इस मुल्क के लिए क्या करना है, नो। देखें, हम्म, उनका तो एक ही एम है, हाउ टू एडवांस देयर बिजनेस। ही इज अ प्योर बिजनेसमैन। वो उधर ब्रांडथ रोड से शुरू होके चलते गए फैलते गए हैं, और उनका एम अब टारगेट यही है कि अपने बिजनेसेस। लुक, आप ये बात करती हैं, आप शहबाज को देख, हमजा को देख लें, दूसरे को देख लें, बेटे को, किस चीज में ये नहीं गए, पोल्ट्री में की हर फीड जगह। में, और हर मतलब दे पेनिट्रेटेड ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। एंड देन आई टेल यू वन मोर थिंग, कार्टलाइजेशन इन्होंने की है हर जगह जाके, महंगाई हर जगह इन्होंने की, और इन्होंने कौम को बहसियत मजमूई नुकसान पहुंचाया। हाँ, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि यूसी, मैं वैसे बड़ा एक चीज पे इसरार भाई हैरान होता हूँ कि हमारे कुछ एंकर इनको जिंदा रखे। लेट मी टेल यू, आप ये आम वैसे आवाम वैसे में वैसे वैसे जन साहब, ये सिर्फ वो नहीं रखे हुए, ये वाइस वर्सा भी है, उनको भी किसी ने जिंदा रखा हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। ये एक, वैसे मैं आपको बताऊं, अब इस पे बात आप कई दफा होती है, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारे, ये मेरा अपना व्यू है, मैं एस्टेब्लिशमेंट जो आप कहते हैं उसका व्यू, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं अब रहा, मगर मैं जो नहीं देखा, जो मैंने देखें, आप अयूब खान से लेके और अब तक बाजवा को देखें, जो आर्मी चीफ आजकल यूएस हैं, एक सी चेंज आया, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। पहले पॉलिटिक्स को शेप करते थे, उसके अंदर काफी इंटरफेरेंस होती थी। पीक वो असलम मिर्जा केस है, हमीद गुल का केस है, जब दे यूज्ड मनी इलेक्शन को बेनजीर के खिलाफ। मगर द पॉइंट इज दे हैव रियलाइज्ड वन, ठीक है ना जी, और 71 की इवेंट्स ने भी ये रियलाइज किया है कि अल्टीमेटली डजंट पे इफ यू इंटरफेयर विद द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है ना जी, अब उस तरह की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, फौज के अंदर वसीयत मजमूई पॉलिटिक्स के अंदर कोई नहीं आता। अगर आपको याद हो, परवेज मुशर्रफ के जमाने में एक लेफ्टिनेंट तारिक परवेज थे, ही जस्ट मेट नवाज शरीफ वंस, हालांकि वो ही वाज अ वेरी और गुड कमांडर जनरल, बलोचिस्तान। और ही वाज फायर्ड। देखें,
فوج کے اندر رہتے ہوئے پولیٹیکلی یو کی ناٹ افیلیٹ. ہاں ایک ہے ضرور, اور وہ ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہوا ہے. بھٹو صاحب نے آئی ایس آئی میں ایک پولیٹیکل ونگ بنایا. اچھا, اس پولیٹیکل ونگ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پہ نظر رکھیں, اپنے بھی اور دوسرے پولیٹیشنز. لیکن جل صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا کہ دیر از اے سی چینج, لیکن ون کانسٹنٹ ہیز ریمینڈ دا سیم. ٹھیک ہے جی, اینڈ دیٹ کانسٹنٹ از دا لو افیئر ود دا شریف فیملی. ٹھیک ہے, وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں شہباز شریف جو ہے, شہباز شریف کے ساتھ ابھی بھی اندر سے گپ شپ چل رہی ہے. شہباز شریف کو ابھی بھی باہر بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو دو تین چیز بتاؤں اپنا اسرار بھائی. ایک جو ہوتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. دیکھیں شیخ مجیب کے ساتھ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم پہنچ گئے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جو کچھ بھی تھا, اس کو ووٹ پڑے تھے. دیکھیں میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں. اگر نواز شریف کی فیملی ختم بھی ہو جاتی ہے, یہ جو پی ایم ایل ہے نا, یہ نہیں رہے گی مگر یہ زندہ رہے گی. سمجھ آئیے نا جی. یہ دیکھیں یہ کنونشن لیگ بن گئی ایوب خان کے دور میں, کبھی کیوں بن گئی, کچھ بن گئی. یہ پارٹی رہے گی اور اس کے اندر لوگ رہیں گے. مطلب اس پارٹی میں اب اتنا دمخم ہے کہ یہ سارے ختم بھی ہو جائیں, شریف فیملی اینڈ ایوری بڈی. سو دے آر ناٹ, بائی دا وے, یہ ایک بڑا سٹل پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, they are not infatuation, they don't have an infatuation with Sharif family. They want to have a political system alive in this country. آپ پی ایم ایل این کو دفن کر دیں, آپ پیپلز پارٹی کو دفن کر دیں, یہ ملک ختم ہو جائے گا. دیکھیں نا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی, کوئی نیشنل پارٹی نہ رہی. یہی تو آپ کے دشمن چاہتے ہیں. آپ کی کنٹری کے اب جو کہتے ہیں گورنمنٹ آپ کی اگر آ گئی ہر پروونس میں ایک ڈفرنٹ, تو آپ تو چل ہی نہیں سکتے پھر. یہی تو چاہتے ہیں آپ کے دشمن کہ آپ کی کمپلیٹلی لوکل گورنمنٹ کے اوپر آپ کا آ جائے, نیشنل لیول میں پارٹی کوئی نہیں. سو واٹ دیئر ایم از کہ پولیٹیکل پروسیس چڑھے. اس میں پی ایم ایل, پاکستان مسلم لیگ, which is the founder party of Pakistan, it should remain alive. Without وہ دیکھیں نا, میری بات سنیں سر, پی ایم ایل این کیا ہے؟ پی ایم ایل این نواز شریف فیملی ہے, اٹس نتھنگ ایلس. یہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. اور اگر وہ نواز شریف فیملی جو ہے ہیڈڈ بائی نواز شریف ہمسیلف, وہ فوج کے نیوکلیس کے اوپر اٹیک کرتی ہے. نیوکلیس از دی سی او اے ایس. سی او اے ایس کا نام لے کے, آئی ایس آئی کے چیف کا نام لے کے اگر وہ اٹیک کرتے ہیں, تو دے آر اٹیکنگ دی انسٹیٹیوشن وچ از دا بیسک انسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اس پہ اگر آپ اٹیک لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نا کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. نہیں دیکھیں, دو چیز میں آپ کو ایک سے بتاؤں, پھر وہی بات, یہ پیچھے سے آ کے مافیا. میں آپ کو بتاؤں, میں میجر تھا نا, تو جنرل آصف نواز, میں اسٹاف کالج پہ گیا, وہ آئے تو انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی, ویٹرز کو نکال دی. اس نے کہا جب میں چیف بنا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ فوج کا جو چیف ہوتا ہے وہ پولیٹیکلی اویئر ہو جاتا ہے, پولیٹکس میں آ جاتا ہے. کہتا ہے اے بی لائن بنا لیتا ہے سارا اپوزیشن کا پولیٹیشن. وہ آپ سے موقع ڈھونڈتے ہیں, دائیں سے ملیں بائیں سے ملیں, اور ایک بات کہتی ہیں, یہ نالائق حکومت ہے, اس کو نکال دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم پہ ہاتھ رکھیں. بات پتہ کیا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا جی, ایکچولی اٹ از ٹوپنگ ٹو لو. ایک بندے کا ایک اسٹیچر ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر کتنا, ابھی زرداری نے بھی کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, صغردار خبردار, کیا بنا, کچھ نہیں ہوا. دیکھیں نا, تو باتیں کرنا اپنی جگہ ہے, چیز ساری یہ ہے اب فوج کس لیول پہ آ جائے, کس لیول پہ آ کے ریسپونڈ کرے ان کے ساتھ. دیکھیں نا, آپ زیادہ سار ڈی جی آئی ایس پی آ رہا ہے, اس نے 2-3 دفعہ بیان دیا ہے کہ فوج یہ پولیٹیکل ہے, اور فوج کا صرف ایک, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اس پاکستان کی فوج میں ایک کمپریہنسو سیکیورٹی کا کانسیپٹ بھی اپنے آپ سامنے آ گیا. اٹس ناٹ اونلی, یہ جب سے سوویت یونین ٹوٹا ہے, کیونکہ سارے نیوکلیئر آرسنل ان کے پاس ہے. میں تو گیا ہوں گورباچوف کے دور میں سوویت یونین, ایوری تھنگ واز دیئر, بٹ دیر واز نو لا اینڈ آرڈر. وہ ملک بالکل اٹ واز آن اٹس اون, وہ اوپر سپر پاور سے ہو کے کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں نا, اکانومی از the name of the game. بالکل صحیح بات ہے. وہ جو ابھی ہم نے پہلے تھوڑی سی بات بھی کی ہے, اکانومی پہ بات کرتے ہیں, لیکن بریگیڈ صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک کوشچن آپ کی طرف رکھ رہا ہوں.
وہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کا جو پورا کیس چلا ہم نے دیکھا اس میں سے ان کو جو ہے وہ بریک ملی ہے, ابھی وہ آگے ہیں, باہر آ گئے ہیں, ضمانت ہو گئی ہوئی ہے, کسی بندے کو ابھی تک کنوکٹ نہیں کیا جا سکا جو خاص طور پہ پولیٹیکل ہے. اچھا, اب کل ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ ایک اشاعیہ دے رہے ہیں جس میں پی ڈی ایم کے لوگوں کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے, جس طرح کہ ابھی بلاول ابھی اوورسیز گئے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آج وہ واپس آ جائیں گے, تو دیکھیں گے اگر وہ کل شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اور ساتھ ساتھ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوری نثار صاحب آپ کے بہت فیوریٹ دوست, وہ کل اوتھ لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں, تو ذرا دونوں چیزوں کا مجھے ذرا بتائیں کہ اس میں کیا بننے جا رہا ہے. جی کوئکلی, شہباز شریف صاحب دیکھیں, یہ بات سمجھنے والی ہے. بالکل پی ایم ایل این, پاکستان مسلم لیگ چلے جو اس وقت پی ایم ایل این ہے, بڑی پارٹی, کسی کو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ. پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں, دے آر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز. مسئلہ سارا ان دو خاندانوں کا جنہوں نے اتنا اربوں خربوں بنائے اپنی مس یوز آف اتھارٹی اپنے مختلف ادوار میں جب وہ پاور میں تھے ان سینٹر اینڈ ان دی پروونسز. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے میگا اسکیم جو ہیں ان کے سامنے آئے. دے آر آل انڈر ٹرائل رائٹ ناؤ ان دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس. نواز شریف تو کنوکٹ بھی ہو چکا ہے, مریم نواز کنوکٹ ہو چکے ہیں, ہو سکتا ہے کل کو شہباز شریف بھی کنوکٹ ہو جائے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دو فیملی جنہوں نے یرغمال بنایا ان دونوں پارٹیز کو, جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اگر یہ دونوں پارٹیز فیملیز جو ہیں سین سے غائب ہو جاتی ہیں پولیٹیکلی, تو آپ دیکھیں گے پاکستان کی سیاست بہت نیٹ اور کلین ہو جائے گی, اور اس میں بڑے اچھے جو پولیٹیکل پروسیس ول بیکم ویری اسموتھ, اور اس میں بڑی ڈیموکریٹک پرنسپل جو ہیں, جو روایت ہے ڈیموکریٹک, وہ بھی سیٹل ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کے پارلیمنٹس بھی ٹھیک چلیں گے, سارا معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا پولیٹیکل پروسیس. لیکن یہ دونوں خاندان جو میں سمجھتا ہوں مافیا کی شکل میں ہے, یہ اینڈ تک لڑیں گے, ایسے چھوڑیں گے نہیں. یہ آپ آج کل کیا یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوگی, جناب مریم نواز ابھی لیٹسٹ 3 دن پہلے کیا ہے سوشل میڈیا پہ, خاص جو پی ایم ایل این کے اپنا شریف فیملی کے سپورٹر ہے, بس جو اسٹیبلشمنٹ کی مریم نواز کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, شی کوڈ ون ڈے بی دی نیو پرائم منسٹر. او بھائی ظالموں, جو آپ نے کہا کہ اس خاندان نے, شریف خاندان نے, they have hit at the center of gravity of the country which is the armed forces and the ISI. ان کو انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے فوج کے اندر, اور جس طرح انہوں نے نام لے کے بات کی ہے, ساری تصحیح کی. آپ مجھے یہ بتائیں, فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ چلے ہم جو بھی آپ کہیں, وہ ان کو کہے گی آئیں جی ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں, آپ ملک کے پھر دوبارہ وزیر اعظم بنے. یہ تو نہایت انتھنکیبل اور بہت ہی فضول قسم کی لاجک اور بات ہے جو آج کل یہ بار بار شوشے چھوڑتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر شہباز شریف کو جانا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر, تو آپ کی اس لیڈی انسپیکٹر کی آتی لاہور ایئرپورٹ کی مجال تھی کہ وہ کہتی ہے نہیں جی میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہے, میرا ابھی بھی بلیک لسٹ پہ ہے وہ. تو اٹ واز ون انسپیکٹر ہو اسٹاپڈ شہباز شریف ایٹ دی ایئرپورٹ, کہ عدلیہ جو ہے ہائی کورٹ میں کچھ نہیں کر سکا. اور اب اس نے اپنی دیکھ لیا ہے کہ اس کی پٹیشن میں جان نہیں ہے, اور اب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی اینی ٹائم. جو گورنمنٹ نے پٹیشن کی اگینسٹ لاہور ہائی کورٹ ورڈکٹ, تو لاہور ہائی کورٹ نے اس نے پٹیشن واپس لے لیا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ اس کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج کیا بات کی ہے, اس نے کہا میرے 8 آپریشن ہوئے ہیں پاکستان میں, اینڈ شی از اے کینسر پیشنٹ رائٹ ناؤ, کی کیمو تھراپی ہو رہی ہے شوکت خانہ میں. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہاں پہ جا, پاکستان سے بہترین علاج اور دنیا میں کدھر ہو سکتا ہے. سو مائی پوائنٹ از دس کہ یہ پرسپشن بالکل غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاؤ کین دی اسٹیبلشمنٹ ہیو گڈی ریلیشن ود somebody who is under trial for mega money laundering. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نو وے. اللہ کرے, اب میں اللہ کرے, یہی تو ہماری دعا ہے اور یہی ہماری اپریہنشن ہے. سن لیں کوئکلی, میں کرتا ہوں اپنے پوائنٹ کو. جہاں تک پی ڈی ایم ہے, یہ پی ڈی ایم میں ملاقاتیں کرنا, لنچ, ہیلو ہائی, ڈنر ود اسٹیٹمنٹ, فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اس کو اب آپ ویٹیج دیں ہی نا. چودھری نثار سے پہلے نواز شریف قاتلانہ حملہ پلیز. نہیں وہ تو دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے ویڈیو دیکھی ہے, وہ جو بھائی صاحب ہے لندن میں, انہوں نے آ کے کہا کہ جناب
وہ جو ناصر بٹ صاحب ہیں پتہ نہیں وہ کیسا پاکستان سے بھاگنے میں کامیاب ہوا, کیسے ایف آئی اے نے اس کو جانی دیا, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. ہی واز انوالوڈ ان جج ارشد ملک کی جو سارا ویڈیو والا سکیم تھا اور وہ سارے معاملات میں تھے. اس کو یہیں پہ پکڑ لینا چاہیے تھا, پکڑ لینا چاہیے تھا, لیکن وہ نکل گیا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ویسے کیسے وہ نکل گیا. وہ ناصر بٹ جو ہے وہ ان کا خاص آدمی ہے. اب وہ ناصر بٹ نواز شریف کی نکلا گاڑیوں تھا. کا لین, جی وہ دیکھیں ناصر بٹ جو ہے وہ وہاں پہ کچھ لین دین کے معاملات تھے, وہ گاڑیوں کی سیل پرچیز, اس میں اس نے گھپلے کیے. وہ لوگ پہنچ کے اپنا بیلف کو لے کے یا پتہ نہیں کون سا جو لوکل وہاں پہ بندہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو ملنے کے لیے, انہوں نے کہا جی وہ آدمی جو ہے ناصر بٹ وہ صبح 7 بجے سے تیار ہو کے حسین نواز کے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے اور رات تک رہتا ہے. ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں کہ بھائی تو نے ہمارے جو پیسے دینے, تو یہ وہ والا معاملہ تھا. لیکن پی ایم ایل این کہتا ہوں شریف فیملی میں اس کا ایک سکینڈل کریٹ کرنے کی کوشش کی, وہ بھی بیک فائر کر گیا. سو لہذا وہ تو, اور اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی, آپ دیکھیں گے. اب ذرا چودھری کیا ہے چودھری صاحب کوئکلی, چودھری نثار صاحب کس منہ سے آئیں گے اور آ کے کل اوتھ لیں گے, پتہ نہیں اس کو کس طرح کے ویلکم دیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں, کہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہن آئے ہو تسی 3 سال بعد, ہن تو تانوں پنجاب اسمبلی دی خیال آیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسپیکر پرویز الہی نے پیچھے میں سنا تھا کہ انہوں نے کہا ہے اتنا آسانی سے اوتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا. سچ ہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جناب وہ کیونکہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں نے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے کہ اگر بائی الیکشن ہو گیا یہاں پہ تو پھر مجھے پھر الیکشن لڑنا پڑے گا, تو بات تو وہی ہے, تو چلے میں اوتھ جا کے لے لیتا ہوں کیونکہ 2 سال کے بعد پھر الیکشن ہے تو میں ایکٹیویٹ ہوتا ہوں. اور بھائی چودھری نثار نو گو, چودھری نثار از اے spent political force. چودھری نثار has been out of active politics for many years. چودھری نثار کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں رہا پاکستانی پالیٹکس کا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر, وہ بھائی چودھری نثار کا ٹیمپرامنٹ اور مزاج تو بالکل وہ ایک دن پی ٹی آئی میں نہیں چل سکتا. وہ تو عمران خان کے مزاج کے ساتھ ہارمنی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پی ٹی آئی کے مزاج میں چلے. اس کو سچ بولنا چاہیے تھا کہ جناب کیونکہ گورنمنٹ آرڈیننس لانے کے پلان کر رہی ہے جس میں جن لوگوں نے اوتھ نہیں لیا اتنے لمبے عرصے سے ان کو ڈسکوالیفائی یا ڈی سی یا ڈی بار کر دیا جائے, جس میں اسحاق ڈار ہے سینٹ کا, اس کو بھی 3 سال ہو گئے میرا خیال ہے, اور اس طرح یہ ان کو بھی تقریباً 3 سال ہو گئے. تو پنجاب اسمبلی میں اب آ کے اور یہ انہوں نے کہا جی میں کوئی پرکس نہیں لوں گا, کوئی پریویلیجز جو نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اور بھائی کون سے پرک پریویلیجز یار, آپ 2-3 سال بعد آ رہے ہیں, آپ نے اپنا پولیٹیکل امیج لوور کیا ہے, آپ نے پنجاب اسمبلی کی جو وقت ہے اس کو نہیں پہچانا ہے, اس کو ایکنالج نہیں کیا. فائنل راؤنڈ میں صرف میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو شاہ محمود قریشی صاحب کا سی این این کا انٹرویو ہوا ہے وہ اس پہ بڑی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. جنرل صاحب اس میں ذرا مجھے بتائیں کہ شاہ محمود صاحب کو جو اس نے کہا کہ آپ اینٹی سیمیٹک ریمارکس دے رہے ہیں, واز شی جسٹیفائڈ؟ آئی ڈونٹ تھنک. شاہ محمود نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو امریکہ ہے نا, آپ نے لائن کنگ مووی دیکھی, ایک بنی تھی لائن کنگ, اس میں ایک بڈھا شیر تھا جو کہ سازشیں کرتا تھا, اور وہ جو بچہ نیا لائن کنگ سمبا بن رہا تھا اس کو کسی طرح سے مروانے کے چکر میں تھا. امریکہ کا رول یہ رہ گیا, دے آر اے فیڈنگ پاور, دے آر اے فنشڈ کیس ناؤ. ان کی دنیا میں گرپ نہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, امریکہ کی بات اگر چلی نکلی ہے, دیکھیں امریکہ اب افغانستان چھوڑے گا تو وہ ادھر امریکہ چائنا پہ نظر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا, یا پاکستان میں, یا ایک سب سے ڈینجرس چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دے کے ادھر بیٹھنے کی کوشش کرے گا. ان کے لیے, ان کی پینٹاگون سی آئی اے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ چائنا کو واچ کرنے کے لیے یہ اس جگہ بیٹھے. ان کا اصل مسئلہ اب یہ ہے, یہ افغانستان اس لیے یہ تو چھوڑنا چاہتے ہیں, ان کے لاسز اتنے ہو رہے ہیں, بٹ دا اونلی ڈائلیما ود دیم از دے وانٹ ٹو ہیو اے فٹ ہولڈ. تو بات میری کہنے کی یہ ہے, وہ تو مجھے اینکر ہی بہت کوئی عجیب سی نظر آئی ہے, مجھے تو کوئی سیزنڈ اینکر ہی کی نہیں لگی. وہ بالکل فارغ سی, بالکل فارغ قسم کی اینکر. مجھے تو لگتا ہے سیزن کا سٹینڈرڈ بھی ختم ہو. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ میں تو سی این این کے ساتھ انگیج کر چکا ہوں. میں تو کسانا بھائی آپ کو سی این این کے ٹاپ کے اینکر سے بہتر ریٹ کرتا ہوں. میں یقین کرو 83 میں 84 میں امریکہ گیا تھا,
اس وقت نیوز نائٹ میں ٹیڈ کوپل آتا تھا, ٹام بروکو آتا تھا, ڈین ریدر سی بی ایس, ڈین ریدر وہ بندہ تھا جس نے کینیڈی کے سی بی ایس جس نے کینیڈی کی پہلی خبر اس نے دی تھی کینیڈی کو شوٹ. تو وہ لوگ خبریں وہ دیور نیوز کاسٹر, وہ ایکچولی کاسٹ کرتے تھے نیوز پڑھنے سے پہلے, ٹھیک ہے نا. یہ تو انہوں نے پتا کہ اب سی این این نے کیا ہوا فیشن شو کیا ہوا جناب, یہ رپورٹرز تھوڑی ہیں. ان کو تو دیکھ کے شرم آتی ہے, یہ عجیب سے کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں آج کل, یہ تو ایک تماشا بنایا ہوا ہے. تو ان کو تو اس لیے پبلسٹی ملتی ہے کہ یہ جناب خوبصورت خواتین کو ادھر سے پکڑ لی, کو ادھر سے پکڑ لی. عجیب ایک, یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بن چکی ہے. آپ کو یہ ٹائم آرڈر کو, یہ نیوز انڈسٹری نہیں ہے. نیوز آپ جائیں آر ٹی دیکھیں, وقتہ ڈالا ہوا ہے اس نے امریکہ کو, ایسے ایسے ان کے انالیسز ہیں. کبھی آپ دیکھیں اس کو, آر ٹی کو, کیا رشین ٹیلی ویژن نے کیا چیز بنائی ہے, خدا کی قسم زبردست. اس کے بعد کیا بات. برگیڈ صاحب فائنل ورڈ جی, برگیڈ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے شاہ محمود سی این این؟ میں ایک چیز کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ڈیزرو آل دا کریڈٹ. اب ایک بڑے منچے ہوئے فورن منسٹر کے طور پہ وہ ایمرج ہوئے ہیں. پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں فورن منسٹر رہے ہیں, اور ریمنڈ ڈیوس کے اوپر جھگڑا ہو گیا اور ہی ریزائنڈ ان پروٹیسٹ. اگر آپ کو یاد ہو, زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, تو میں ان کو 2-3 دفعہ ملا بھی ہوں. بھائی پولیٹیشین آف کلاس, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اینڈ ہی از ڈن اے گڈ جاب obviously on the instruction of the prime minister. یہ جو گئے وہاں پہ ٹرکش فورن منسٹر کو لے کے, پھر پیلسٹین فورن منسٹر کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں, وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں. اینڈ میرا خیال ہے کہ بیک بائی پرائم منسٹر عمران خان, they've done a good job. اور میں تو آپ کو یہ بھی بولوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اب ایکچولی is also emerging on the scene as a very matured senior politician of this country. At some stage دیکھیں, he could be get take a shot at the highest office in this country also. ان کا اتنا ایک اسٹیچر جو ہے پاکستان میں اب ان کا بن گیا ہے. یعنی وہ وزیر اعظم میٹیریل ہیں. کسانہ بھائی آخری ایک بات اور ایڈ کر, شاید ایک میں جملہ بول دوں. میں جو بات ابھی کہنا چاہتا ہوں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ چلے آپ کر لیں, وہ ایک دم میرے بات یاد آ گئی, سوری. دیکھیں میں ایک چیز, میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں پاکستان کا, آپ نوٹ کر رہے ہیں جنرل شاہد اور اسرار بھائی, کہ پاکستان کا ایک اور قسم کا امیج دنیا میں بن گیا ہے. افغانستان پیس پروسیس میں پاکستان کا رول, ایران سعودی عربیہ کے پیس پروسیس میں پاکستان کا رول میڈیشن کا, اور پیلسٹینین اور یہ اسرائیل اور یہ اس معاملے میں کیا پاکستان نے کردار ادا کیا ہے. واٹ از ہیپننگ از کہ اور انڈیا کے ساتھ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت کا معاملہ یہ جو بھی ہے اس طرف چل رہے ہیں, تو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں ود دس آرمی چیف جنرل باجوہ اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ دا فارن منسٹر, یہ اینڈ آف کورس دا ڈی جی آئی ایس آئی, یہ سب 4 کا ہمارا ٹاپ ڈیسیژن میکنگ, اینڈ آف کورس باقی سینئر لیڈرشپ کی ان سپورٹ ہے. انہوں نے کیسے پاکستان کا وہ جو ایک امیج تھا کہ بھائی جو دہشت گرد ملک ہے, سپورٹنگ ٹیررزم, ہر جگہ لڑتے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, نہیں. اب جب پیس کی بات ہوتی ہے تو پاکستان سب سے آگے جتنے یہ گلوبل لیول پہ گلوبل امیج ہمارا امپروو ہو رہا ہے. گلوبل امیج پاکستان کا بڑا بدل گیا. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا, عمران خان is cut to out to be an international personality. He has an attraction. People listen to. اس نے اٹھا دیا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک فورن سیکرٹری بھول گیا, ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ جو 70 سال میں فورن آفس نہیں کر سکا عمران خان, شمشاد احمد خان صاحب, شمشاد, انہوں نے یہ کہا, ان کو این ڈی میں بڑا بلائے گا. اچھا چیز میں آپ کو اور ایک جو بتاؤں, مجھے ایک امریکہ سے بندے نے فون کیا, اس نے کہا یار ہمیں پرائڈ فیل ہوا ہے, اب پاکستان کی کمر میں بھی دم ہے. کیسے اس نے شاہ محمود قریشی نے کہا ڈیپ پاکٹس کی کل کے بات کی ہے, لوگ ڈرتے ہیں, بات نہیں کرتے. دیکھو نا, تو پاکستانیوں نے, باہر پاکستانیوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ بھائی اب ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک پرائڈ, ایک نیا کانفیڈنس آ گیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے قوموں کی زندگیوں میں, ریٹرن. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت بڑی بات ہے. میں سپر پوشاک بیچنے گیا سعودی عرب,
وہاں پہ ایک امریکن ایویلویٹر انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, اس نے کہا اس جہاز کی عمر کتنی ہے, واٹ از دا ایج, میں نے کہا 25 ایئر, کہتا ہے 25 سال بعد ملک ہوگا تمہارا, تم جہاز کی بات کر رہے ہو. اوئے ہوئے, یو نو دو سو سینیکل آف دیم, اس نے آگے یہ بات کی. تو یہ لوگ تو اس طرح کے لوگ ہیں جناب, ان کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت تھی اور اس نے ٹھیک کیا. اب بہت بیٹھے زبردست, And the latest, بہت زبردست. and جنرل شاہد, the latest, آپ کے JF-17 فارملی نائجیرین ایئر فورس میں انڈکٹ ہو گئے, میانمار میں کل انڈکٹ ہیں, 15 ممالک اور ہیں جو اس وقت انٹرسٹ لے رہے ہیں JF. اچھا آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے, میں آئی وانٹ ٹو, آپ کے 2 منٹ میں اور لوں گا. میں آج صبح بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں تھوڑے بڑی چیزیں آ رہی تھیں. The weather was good. میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت کون سی, ادر دین دا پرائم منسٹر آف کورس, ہی از دا مین ان چارج آف دا شو, کون سے لوگ ہیں پاکستان میں who are making their mark, who are making a difference اس وقت کرنٹ میں اور ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے. پہلا نام میرے ذہن میں آیا ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک. کیا کام کر رہے ہیں, لگے ہیں صبح شام پی آئی کو ریسٹرکچر کرنا, ری ویمپ کرنا, اوور ہال کرنا, and he's doing a good job. کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل فائٹس رکی ہوئی, تمام چیزیں. نمبر 2, یہ لیفٹیننٹ جنرل بھائی کمال کر دیا جنرل مزمل حسین نے. 10 ڈیمز, یہ ڈیکیڈ آف ڈیمز کے انہوں نے بات کی تھی اپنی پریزنٹیشن میں, یہ مومنٹ ڈیم کے اوپر. وہ شخص صبح شام لگا ہوا ہے اینڈ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. دیکھیں نا, ون مین چیمن وابتا کیا کمال کا کام کر رہے ہیں. اللہ کرے, اللہ کرے. جی, اور میں تیسرا ڈاکٹر دیکھیں نا, ڈاکٹر ثانیہ لیفٹیننٹ ڈاکٹر ثانیہ نشتر خدا کی کیا کمال کام کیا. یار کمال کی خاتون, میں آپ کو بتاؤں اور یار کسانہ بھائی, آپ اس خاتون سے ملیں, کلیئر تھنکنگ, پلیزنٹ پرسنالٹی اینڈ اے ویری ویری, اللہ نے اس کو بڑا اچھا دماغ پروفیشنل, ویری اور پروفیشنل. احساس پروگرام کو, احساس پروگرام اور بیٹی بھی تو دیکھیں نا کس کی ہے, غریبوں کی ڈور سٹیپ پہ لے کے گئی ہے. اینڈ دین آف کورس ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہ بھولے پنجاب میں, that lady is fighting cancer, لیکن انہوں نے جو کام کر دیا پنجاب میں 11-12 ہاسپٹل بن رہے ہیں, اور کووڈ میں ادھر کیمو تھراپی ہو رہی ہے, اور ادھر کووڈ کے لیے جناب وہ خاتون جو ہے اس میٹ ہر مینی ٹائم, کیا ہمبل اور کمال کر دیا. دیکھیں یہ ہے عاصم باجوہ, سی پیک عاصم باجوہ دی گیم چینجر. کیا زبردست کام ہو رہا ہے. آج لگتا ہے مجھے کنکلوڈ نہیں کرنے دیں گے آپ. ایک کسانہ بھائی, ایک آخری بات, وہ جو سپر مشاق ہم گئے ادھر بیچنے, ٹھیک ہے نا جی, امریکن, ایک چائنیز, فرینچ اور ایک چیک جہاز بھی تھا سعودی عرب میں. تو میں نے امریکی سے کہا یار کچھ تھوڑے سے $1 ملین کے اوپر تم کیوں, انہوں نے کیا کیا, اپنا جہاز مفت کا ہم لے لو, سعودیوں کا مفت لے لو. تو اس نے پتا کیا جواب دیا کسانہ بھائی, اس نے کہا یار you a third rated Muslim country want to rub shoulders with us to become an aeronautical supplier of the world, we can't tolerate it. وہ یہ باتیں ان کی, دل ان کا یہ اندر سے. لیکن سب کچھ صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا, یہ جو سارے آپ نے ہیروز بتائے ہیں, بہت زبردست نام لیے ہیں آپ نے, لیکن ان کے کپتان کو نہ بھولیں جو ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے. بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں اوور آل تو وہی کپتان جو ہے اصل میں کپتان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کیسے موٹیویٹ کرتا ہے, اور کئی کپتان ایسے ہوتے ہیں جو بد نصیبی سے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں پوری قوم کو. لیکن اب کپتان وہ جو گندے انڈے ہیں نا ان کو پھینک رہا ہے. انشاءاللہ. ناظرین بہت بہت شکریہ, جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, بریگیڈیئر صاحب کا بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن چونکہ گفتگو اتنی زبردست اور انٹرٹیننگ ہو رہی تھی میں روک نہیں سکا اپنے پینل کو. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق کسانہ کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ.